آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے مشرک و موحد کی مثال۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر، اس سے پہلے کی آیت آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں لوگوں کی غور و فکر کرنے کے لیے۔ مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں اور اس سے نتیجہ اخذ کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی، خیر اور شر کی، بھلائی اور برائی کی، اندھیرے اور اجالے کی بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک مثال ہے مشرک و موحد کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ایک آدمی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے آدمی کی فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے اندر بہت سارے شرکاء ہیں، ایک دوسرے سے ضد کرنے والے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے، یعنی ایک دوسرے سے کے خلاف اپنی بات منوانے والے، اس کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں شرکاء ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی، ایک ایسے آدمی کی مثال جو صرف ایک آدمی کے لیے، هل يستويان مثلا، کیا یہ دونوں اس حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی مثال جو بیان کی گئی ہے جس حالت کی، یعنی ایک ایسا آدمی جو کئی لوگوں کا غلام ہے، جس کے کئی لوگ مالک ہیں، یعنی ایک ایسا غلام جس کے کئی لوگ مالک ہیں اور وہ مالک بڑے زبردست ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے سے کے خلاف فیصلہ سنانے والے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے، ضد کرنے والے مالک ہیں اس کے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ تو حل یستویان مسئلہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا ایسی حالت میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی استفہام انکاری ہے، مطلب نہیں ہو سکتے۔ ہر کسی کا جواب لا محالہ یہی ہوگا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا آگے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے لوگوں پر اس طرح سے حجت تمام کر دی ہے، توحید اور شرک کو کھول کھول کر بیان کر کے حجت تمام کر دی ہے، اس اللہ کی تمام تعریف ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، آگے فرمایا کہ بلکہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اتنی واضح طور پر شرک اور توحید کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی سناتا ہے کہ اکثر لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی۔ صحابہ کرام سے لے کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مشرک کی اور ایک موحد کی مثال بیان فرمائی ہے، اس طرح سے کہ آدمی اچھے طریقے سے سمجھ جائے۔ جیسے ایک آدمی ہے تو اس کے بہت سارے مالک، بہت سارے لوگوں کا غلام ہے، اور وہ اس کے مالک جو ہیں بڑے زبردست ہیں، اپنی بات منوانے میں بڑے ضدی ہیں۔ اب وہ آدمی اتنے سارے لوگوں کی غلامی کیسے کرے گا؟ کوئی کہتا ہے ایک ہی وقت میں کہ میری بات مانو، دوسرا کہتا ہے میری بات مانو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ابھی بازار جاؤ اور یہ سامان لے کر آؤ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہیں رہ کر کے میرا کپڑا دھلو، تیسرا کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرو، چوتھا کہتا ہے میرا یہ کام کرو۔ آپ تصور کیجئے آدمی کتنا پریشان ہوگا، کس قدر بے چین ہوگا۔ اور ایک آدمی دوسرا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک، اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا ہر حکم مانتا ہے اور مان سکتا ہے، اس کو خوش کر سکتا ہے، ہمیشہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے، ہمیشہ اس کا حکم مانے، اس کا ہر کام کرے، ایک ہی کی طرف اس کی پوری توجہ، پورا خلوص، اس کی پوری غلامی ایک ہی کے لیے ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جو ایک اللہ کے علاوہ کئی لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک کرتے ہیں، تو انہیں آپ دیکھیں کس طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو کبھی اس کے در پہ سر پٹکتے ہیں، کبھی اس کے در پہ سر بھٹکتے ہیں، کبھی یہ شہر کا سفر کرتے ہیں، کبھی وہاں کا سفر کرتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، کبھی اس کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کبھی اس کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یعنی وہ حیران و سرگرداں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ کس کس کو خوش کروں۔ سب کا ڈر اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، اور سب کو خوش کرنے کے چکر میں
وہ तबाह बर्बाद रहता है। ये एक मुशरिक है जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, जो दुनिया के अंदर बहुत सारे माबूदों को मानता है, बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश करता है, उसकी एक मिसाल है। और एक मुवहिद है जो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ अपनी निगाह उठाता है, एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है, अपनी सारी जरूरतें उसी से मांगता है और उसी से उम्मीद वाबस्ता करता है। ये मुवहिद है, ये कितना खुश रहता है और कितना पुरसुकून रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जेल में अपनी जेल के साथियों से यही दावत दी थी, यही सवाल किया था, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, क्या बहुत सारे खुदा बेहतर हैं या सिर्फ एक अल्लाह जो जबरदस्त है, जो अकेला है, जबरदस्त है, हर चीज तो कुदरत रखता है, तुम्हारी सारी जरूरतें अकेला पूरी कर सकता है, तुम्हें उसकी गुलामी अच्छी लगती है कि अपनी सारी जरूरतें उसी से मांग लो, उसी से पूरी करवा लो, उसी को खुश कर लो, ये बेहतर है या बहुत सारे खुदाओं के पास सर पटकना पड़े, बहुत सारे खुदाओं से मांगना पड़े, सबको खुश करना पड़े, ये बेहतर है? जाहिर सी बात है, सबका सवाल यही होगा कि एक ही की गुलामी बेहतर है। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया की दावत दे रहा है, इस मिसाल के जरिए से गौर व फिक्र करके दावत दे रहा है कि सोचो और एक अल्लाह की गुलामी को कबूल कर लो, एक अल्लाह की इबादत करो, इसमें तुम्हारे लिए सुकून है, और कई खुदाओं की, कई माबूदों की परस्ती छोड़ दो, इसमें तुम्हारे लिए सिवाय हलाकत की, तबाही की, बर्बादी की और कुछ हाथ नहीं आएगा। तुम सबको खुश कर ही नहीं सकते हो और सबके पास कोई इख्तियार भी नहीं है। अल्लाह ने आगे क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, सारे इख्तियारात, सारी ताकत व कुव्वत और सारी जरूरतें, सारी तुम्हारी मुरादें एक अल्लाह ही पूरी कर सकता है, तो उसी का शुक्र अदा करो, उसी के होकर रह जाओ। और एक मफहूम इसका ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को तौहीद की नेमत मिलती है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने उसे चुना है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है, तब उसे तौहीद समझ में आई है, वरना हकीकत क्या है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सर लोगों की हालत ये है कि लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। अगर किसी को तौहीद समझ में आ गई है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इस तौहीद जैसी अजीम नेमत को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह से हमारे ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए खोल खोल कर मिसालें देकर समझाता है, बताता है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाई है और अल्लाह ताला हम सबका खात्मा की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला इसे जो तौहीद के जरिए से दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और हमें शिर्क से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।